بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جیو ٹریول میں خوش آمدید۔ جب جنگ عظیم اول اپنے اختتام کو تھی اور عثمانی سلطنت بکھر رہی تھی تو اپنی سلطنت کو بکھرتے ہوئے دیکھ کر ایک ملٹری کمانڈر نے جنگ کے دوران یہ الفاظ کہے: میں تمہیں لڑنے کا نہیں مرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس جنرل کا نام مصطفیٰ کمال پاشا تھا، جسے آج دنیا مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے بطن سے ترک جمہوریہ کی پیداوار ہو رہی تھی۔ آج ہم اس ملک کو جمہوریہ ترکیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ترکیہ یوریشیائی ملک ہے۔ یہ جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نما اناطولیہ اور جنوب مشرقی یورپ کے علاقے بلقان تک پھیلا ہوا ہے۔ ترکیہ کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں شمال مغرب میں بلغاریہ، مغرب میں یونان، شمال مشرق میں جارجیا، مشرق میں آرمینیا، ایران اور آذربائیجان واقع ہے، اور جنوب مشرق میں عراق اور شام ہیں۔ علاوہ ازیں شمال میں ملک کی سرحدیں بحیرہ اسود، مغرب میں بحیرہ ایجین اور بحیرہ مرمرا اور جنوب میں بحیرہ روم سے ملتی ہیں۔ ترکیہ ایک جمہوری لادینی آئینی جمہوریت ہے، جس کا موجودہ سیاسی نظام 1923 میں سقوط سلطنت عثمانیہ کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک کی زیر قیادت تشکیل دیا گیا۔ یہ اقوام متحدہ اور معتمر عالم اسلامی کا بانی رکن اور 1949 سے یورپی مجلس اور 1952 سے نیٹو معاہدے کا رکن ہے، جبکہ یورپی اتحاد میں شمولیت کے لیے مذاکرات طویل عرصے سے جاری ہیں۔ ترکیہ کا ڈومین نیم .tr اور کالنگ کوڈ +90 ہے۔ اگر ترکیہ کی معیشت کی بات کی جائے تو ان کی GDP $819 بلین کے ساتھ دنیا میں 11ویں نمبر پر ہے۔ پر کیپٹا آمدنی کی بات کی جائے تو $30,290 کے ساتھ وہ 46ویں نمبر پر ہیں۔ ترکیہ کی کرنسی لیرا کہلاتی ہے۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ کی ایکسپورٹ $254 بلین تک پہنچی۔ ترکیہ کی آبادی آخری مردم شماری کے مطابق 8,52,79,553 نفوس پر مشتمل ہے۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان میں محل وقوع کے اعتبار سے اہم مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے ترکیہ مشرقی اور مغربی ثقافتوں کے تاریخی چوراہے پر واقع ہے۔ ترکیہ کے اناطولیہ خطے کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہاں پتھر کے زمانے سے انسان موجود ہیں۔ بحیرہ اسود کے ارد گرد کے علاقے میں اب سے 10,000 سال پہلے آبادی کے آثار ملتے ہیں۔ ترکیہ ایک بین البراعظمی ملک ہے، تاہم اس کا بیشتر حصہ ایشیا میں واقع ہے۔ ملک کا کل رقبہ 8,14,578 مربع کلومیٹر یعنی 3,14,510 مربع میل ہے، جس میں 7,90,200 مربع کلومیٹر مغربی ایشیا میں جزیرہ نما اناضول پر مشتمل ہے، اور بقیہ 3% یعنی 24,378 مربع کلومیٹر یورپ میں واقع ہے۔ ترکیہ کی زمینی سرحد 2,573 کلومیٹر ہے اور ساحلی سرحد 8,333 کلومیٹر ہے۔ ترکیہ اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 37واں بڑا ملک ہے۔ ترکیہ کو جغرافیائی طور پر عموماً 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مرمرا، ایجین، بحیرہ روم، وسطی اناضول، مشرقی اناضول، جنوب مشرقی اناضول اور بحیرہ اسود۔ ترکیہ 81 صوبوں میں تقسیم ہے اور ہر صوبہ مزید چھوٹی اکائیوں میں تقسیم ہے۔ بڑے صوبوں میں صوبہ استنبول، صوبہ انقرہ، صوبہ ازمیر، صوبہ بورسا، صوبہ قونیا اور صوبہ ادانا شامل ہیں۔ صوبہ اردو بھی ترکیہ کا ایک صوبہ ہے۔ ترکیہ کا دارالحکومت انقرہ ہے، لیکن تاریخی دارالحکومت استنبول بدستور ملک کا مالیاتی، اقتصادی اور ثقافتی مرکز ہے۔ دیگر اہم شہروں میں ازمیر، بورسا، ادرنا، طرابزون، غازی، انتب، ارزروم، قیصری، ازمیر، قونیا، دیار باکر، انطالیہ اور سامسن شامل ہیں۔ ملک کی 68% آبادی شہروں میں قیام پذیر ہے۔ ترکیہ میں قبل از تاریخ کے زمانے کے آثار ملتے ہیں۔ بحیرہ اسود کی تہہ میں انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ علاقے پانی سے باہر تھے۔ کسی جغرافیائی حادثے کے نتیجے میں بحیرہ اسود کی سطح بلند ہوئی اور یہ علاقے زیر آب آ گئے۔ قدیم زمانے میں اناطولیہ کا بڑا حصہ عراق کی قدیم سلطنت کی زیر اثر رہا۔ تاریخی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان کا زمانہ بھی یہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ان کے طوفان کے باعث بحیرہ اسود کی سطح بلند ہوئی۔ اناطولیہ کے کچھ حصوں پر آشوری بھی قابض رہے۔ ان کا اصل وطن دجلہ اور فرات کے درمیان کی زرخیز وادی تھی، جسے میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے۔ اس پورے عرصے میں ترکیہ کے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم رہیں۔ مغرب کی جانب سے یہ یونانی اقوام کے زیر اثر رہا، جبکہ مشرقی جانب سے یہ عراق کی قدیم سلطنتوں کے زیر اثر رہا۔ اس کے بعد یہاں طویل عرصے تک یونانیوں کی سلوکی سلطنت کی حکومت رہی، جو 63 عیسوی تک قائم رہی۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے آرمینیوں کی حکومت بھی یہاں قائم رہی۔ اس کے کچھ عرصے بعد رومیوں کو عروج نصیب ہوا اور ان کے فاتحین نے پورا اناطولیہ فتح کر کے اسے روم کا حصہ بنا دیا۔ ابتدا میں یہ ایک جمہوری حکومت تھی، لیکن بعد میں یہ بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے ترکیہ کے علاوہ موجودہ شام، اردن، فلسطین اور مصر پر قبضہ جما لیا۔ 300 عیسوی کے لگ بھگ اس پورے علاقے کی اکثریت مسیحی مذہب اختیار کر چکی تھی۔
330 ईस्वी में रूमी शहंशाह कुस्तुनतीन ने मसीहियत कबूल करके इसे सरकारी मजहब करार दिया। यही वो बादशाह है जिसने मौजूदा इस्तांबुल के मकाम पर अजीम शहर कुस्तुनतीनिया बसाया, जो इसका दारुल हुकूमत करार पाया। इससे पहले ये एक छोटा सा शहर था जो बाज़ंतीन कहलाता था। 1037 ईस्वी में इस इलाके में तुगरल बे ने सल्जूकी सल्तनत की बुनियाद रखी। मशरकी और वस्ती अनातोलिया पर सल्जूकों और मगरबी तुर्किया पर रोमनों की हुकूमत कायम रही। मुसलमानों ने इब्तिदाई फतूहात ही में मौजूदा तुर्किया के मशरकी इलाकों को अपने ज़ेर नगी कर लिया था, लेकिन अनज़ोल के वस्ती इलाके 9वीं सदी में सल्जूकों की आमद तक मुस्लिम रियासत ना बन सके। बिलाद इस्लामिया पर चंगेज़ खान की यलगार के बाद तुर्कों ने वस्ती एशिया से हिजरत करके अनाज़ोल को अपना वतन बनाया। जंग मलास्कद में रोमियों पर सल्जूकियों की अजीम फतह ने इस इलाके के मुस्तकबिल का फैसला कर दिया और यूं तुर्किया का बेशतर इलाका हमेशा के लिए बिलाद इस्लामिया का हिस्सा बन गया। सल्जूकियों के ज़वाल के बाद तुर्किया के सियासी मंजरनामे पर उस्मानी उभरे, जिन्होंने इस्लामी तारीख की सबसे अजीम सल्तनत उस्मानिया तश्कील दी। सल्तनत उस्मानिया 625 साल तक कायम रही और 16वीं और 17वीं सदी में दुनिया की सबसे ताकतवर सियासी कुव्वत थी। उस्मानियों के फतूहात के ही नतीजे में इस्लाम वस्ती यूरोप तक पहुंचा और मशरकी यूरोप का इलाका अरसा दराज तक मुसलमानों के ज़ेर नगी रहा। ज़वाल के दौर के बाद सल्तनत उस्मानिया ने पहले जंग अजीम में जर्मनों का साथ दिया और बिल आखिर शिकस्त खाकर खात्मे का शिकार हो गई। जंग के बाद तय पाने वाले मुआहदे सेवर के मुताबिक फातेह इत्तेहादी कुव्वतों ने सल्तनत उस्मानिया को मुख्तलिफ टुकड़ों में बांटकर आपस में तकसीम कर लिया। 19 मई 1919 को तुर्कों ने इत्तेहादी जहरियत के खिलाफ तहरीक आज़ादी का ऐलान किया, जिसकी क़यादत एक अस्करी कमांडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा कर रहे थे। 18 सितंबर 1922 को तमाम जहरे अफवाज को तुर्किया से निकाल बाहर किया और एक नई रियासत तश्कील दी गई जो जमहूरिया तुर्किया कहलाई। 1 नवंबर 1922 को तुर्क मजलिस ने खिलाफत का खात्मा कर दिया और यूं इस तरह 625 साला उस्मानी अहद का खात्मा हो गया। 1923 को मुआहदा लौज़ान के तहत बैनुल-अक़वामी बरादरी ने नौ तश्कील शुदा जमहूरिया तुर्किया को तस्लीम किया। अगले चंद सालों में मुस्तफ़ा कमाल ने, जिसे तुर्कों ने अजीम खिदमात पर अतातुर्क यानी तुर्कों के बाप का लक़ब दिया, वसी पैमाने पर इस्लाहात की। जदीदियत के नाम पर की गई ये इस्लाहात दरअसल मुल्क के मजहबी तशख़्ख़ुस के खात्मे की कोशिश थी। तुर्की ज़बान के रस्म ख़त की अरबी से लातीनी की जानिब मुंतकिली और सेकुलरिज़म इख्तियार करने का ऐलान काबिल ज़िक्र है। मुस्तफ़ा कमाल, जिन्हें अजीम खिदमात के सिले में कौम ने अतातुर्क का खिताब दिया था, 1938 में इंतकाल कर गए। इनके नायब इस्मत इनोनो मुल्क के दूसरे सदर बने और इनके दौर में अतातुर्क की इस्लाहात को जारी रखा गया। जुलाई 1974 में कब्रस में तुर्क मुसलमानों पर मसीही यूनानी आबादी के वसी मज़ालिम पर तुर्किया ने कब्रस पर जहरियत की, जिसके नतीजे में तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस कायम हुई, जिसे अब तक तुर्किया के अलावा किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। आज भी कब्रस का जजीरा 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। तुर्किया आइन के तहत मुसल्लह अफवाज को तुर्क आइन व मुल्की सलामती का मुहाफ़िज़ करार दिया गया। इस तरह फ़ौज को मुख्तलिफ मौक़े पर बगावत करके जमहूरियत को तहबाला करने का मौका मिला और उन्होंने मुतादिद बार जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा, जिनमें 1960 की बगावत सबसे अहम है, जो वज़ीर आज़म अदनान मेंदेरेस की इस्लाहात के ख़िलाफ़ थी, जिन्होंने मुल्क को लादीनियत के नए मफाहिम से रोशनास कराया और मज़हब खुसूसन इस्लाम पर लगाई गई बेजा पाबंदियाँ उठाईं। फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करके अदनान और इनके साथियों को तख्तादार पर चढ़ा दिया। 1982 में तुर्किया में नया आइन नाफिज किया गया। 1989 में फ़ौजी सरबराह की जगह तुर्गुत ओजाल सदर बने। सदर ओजाल ने तुर्क मईशत को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया, बैनुल-अक़वामी सतह पर तुर्किया के रुतबे को काफ़ी बुलंद किया। मई 1993 में वज़ीर आज़म सलमान देमिरल सदर मुंतखब हुए। जून 1993 में साबिक वज़ीर मईशत तांसो चिलर देमिरल की जगह राहे हक पार्टी की सरबराह मुंतखब हो गईं और यूँ वो तुर्किया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। 1995 के इंतखाबात में पहली बार इस्लाम पसंद रफ़ाह पार्टी सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी और वाज़ेह इस्लामी नुक्ता नज़र रखने वाले नजमुद्दीन अरबकान तुर्किया के वज़ीर आज़म बने। रफ़ाह पार्टी के इस्लाम पसंद नज़रियात के बाद कौमी सलामती कौंसिल के साथ इनके ताल्लुकात में बदमज़गियाँ पैदा हो गईं। ये अंदेशा भी सर उठाने लगा कि कहीं नई हुकूमत तुर्किया के लादीन निज़ाम और मगरिब की तरफ अल्तफ़ात की पॉलिसी को तबाही न कर दे। आखिरकार कौमी सलामती कौंसिल के दबाव में आकर जून 1997 में अरबकान को मुस्तफ़ी होना पड़ा। 2001 में तुर्किया एक इक़्तिसादी बहरान में फंस गया। जैसे जैसे ये बहरान सख्त होता गया, खुले बाजार में तुर्क लीरा की फ़रोख्त बढ़ गई, जिसके बायस हुकूमत को लीरा की कीमत में 40% तक कमी करना पड़ गई। 2002 के इंतखाबात के मौके पर इंसाफ व तरक्की पार्टी के सरबराह रजब तैयब एर्दोआन को 1998 में
اپنی کسی تقریر میں اسلام کے حق میں کلمات ادا کرنے کے باعث انتخابات و وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ نتیجتاً ان کی جگہ ان کے نائب عبداللہ گل وزیر اعظم بنائے گئے، تاہم بعد میں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے اس پابندی اور اس کی وجہ سے ہونے والی سزا کو ختم کیا گیا۔ 9 مارچ کو ایک ضمنی انتخاب کے ذریعے اردوان پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے اور ان کو حکومت میں لانے کی خاطر عبداللہ گل وزارت عظمیٰ سے دستبردار ہو گئے۔ انہیں بعد ازاں پہلے دور میں وزیر خارجہ اور دوسرے دور حکومت میں صدر جمہوریہ کا عہدہ دیا گیا۔ نومبر 2007 میں ہونے والے دوسرے انتخابات میں انصاف و ترقی پارٹی نے سادہ ترین اکثریت حاصل کر لی اور بغیر کسی جماعت کے اتحاد کے حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دور میں سابق وزیر خارجہ عبداللہ گل کو صدارت کا عہدہ دیا گیا۔ اگست 2014 سے رجب طیب اردوان ترکیہ کے 12ویں صدر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ 2023 کے انتخابات کے نتائج کے مطابق اردوان نے 52% ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل کمال کلچدار اوغلو 47% ووٹ حاصل کر سکے۔ اردوان اگلے 5 سال کے لیے ترکی کے صدر منتخب ہو گئے۔ اردوان عثمانی سلاطین کے بعد دوسرے اور جمہوریہ ترکی کے پہلے لیڈر ہیں جو 2 دہائی سے زیادہ راج کرنے والے لیڈر ہیں۔ ترکیہ کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ اگر سیاحتی مقامات کی بات کی جائے تو ہاگیا صوفیہ مسجد جو 1100 سال تک بازنطینیہ کے دور میں چرچ رہی، سلطان فاتح نے جب قسطنطینیہ کو فتح کیا تو انہوں نے ہاگیا صوفیہ کو مسجد کا درجہ دے دیا۔ جب مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کا دور آیا تو انہوں نے ہاگیا صوفیہ کو ایک میوزیم بنا دیا۔ 2019 میں موجودہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ہاگیا صوفیہ کو پھر سے مسجد کا درجہ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ سلیمانیہ مسجد، سلطان احمد مسجد، گلاٹا ٹاور، توپ کاپی پیلس، ڈولما باچے پیلس اور یلدیز پیلس قابل ذکر ہیں۔ یہ تھی ترکی کے حوالے سے کچھ خصوصی معلومات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔